السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، جس میں سے بہت سی نئی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، اکراس دا اسپیکٹرم بہت سی خبریں سامنے آئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے، جنرل فیض کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کوڈ جو ہے وہ سامنے تھا، بلوچستان کے حوالے سے جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں، اینٹی ٹیررزم آپریشنز ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو اکراس دا بورڈ بہت سی خبریں ہیں جن کو کور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، اگر وقت ہوا تو اس کو کور کریں گے، ورنہ پھر اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ اچھا جی، ایک تو یہ پریس کانفرنس جو ہے، اس کے بارے میں کل رات سے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اینڈ اوبویسلی دا مین فوکس وڈ بی جنرل فیض حمید، کیونکہ اس کے بارے میں اب تک پریس ریلیزز تو آئی تھیں لیکن ڈیٹیل سے جو ہے وہ بات نہیں ہوئی تھی۔ تو صحافیوں کے بہت سے کویسچنز جو ہیں وہ جنرل فیض حمید سے ہی ریلیٹڈ تھے۔ ظاہری بات ہے، ود دیٹ کنیکشن عمران خان صاحب سے بھی جو ہے وہ اس کا کنیکشن بنتا تھا۔ تو تقریباً 2 سوا 2 کے بیچ میں جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کا آغاز ہوا، اور شروع کے اندر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جو ذکر ہے وہ جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے آپریشنز ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہے گا۔ خوارج جو ہے وہ اس کا لفظ استعمال، جس طرح کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب دہشت گردوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خوارج کا کوئی دین، مذہب یا اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی مطلب جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، میں نے نوٹ کیا کہ پوری اس پریس کانفرنس میں بڑے محتاط طریقے سے، مطلب، اور میں آپ کو ایز اے کامنٹیٹر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ یہ ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے بہت دھیان سے سوچ کے کہیں پھونک کے قدم جسے کہتے ہیں نا اٹھانا، یا آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دوں جس سے بات خراب ہو جائے، تو پھر آپ کی بولنے کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، بیکاز یہاں پہ ظاہری بات ہے برین کے اندر جو ہے وہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے فلٹریشن کا بھی، چیک کرنے کا بھی کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ چلی جائے۔ تو میں نے پوری پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی تو ان کی سپیڈ سلو ہو جاتی تھی، الفاظ کو بڑے محتاط طریقے سے جو ہے وہ بول رہے تھے۔ تو لیکن جو بھی بولا گیا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ جو چند پوائنٹس جو سامنے آئے، ایک تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی اپریل 2024 میں ہی جو ہے وہ ہم نے انکوائری کا آغاز کر دیا تھا جنرل فیض کے حوالے سے، اور جب وہ انکوائری کمپلیٹ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ خبر آئی تھی تو میں نے اس وقت یہی بات کی تھی کہ فوج کے اندر فیلڈ کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہیں وہ انکوائری ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فیلڈ کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے انکوائری چل رہی ہو۔ بیسکلی اس پروسیڈنگز میں آپ نے جن کے اوپر الزام ہوتا ہے، جس آفیسر کے اوپر الزام ہوتا ہے، اس نے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری دینی ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، یا اپنے لائر کے تھرو، یا خود اس نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری جو ہے وہ کی، اور اس دوران ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی چند شکوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے اب انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹاپ سٹی سے جو ہے، ٹاپ سٹی اسکینڈل سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی گفتگو تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ پروسیڈنگز ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا جی ان کو اپنا وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا، ان کو اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ پروسیڈنگز ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں، the process still has to start۔ ایک چیز، دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی ذکر ہوا، وہ پھر میں جو کویسچنز آتے ہیں میں اس کے اندر ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو کویسچن اینڈ آنسر سیشن شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر جاوید سمرو صاحب ہیں، ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا۔ انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ان کو جنرل فیض کا ایک واقعہ ہو چکا تھا، اور یہ بات ہم نے بھی اگر آپ کو یاد ہو ایک ویلاگ میں پن پوائنٹ کی تھی کہ 2017 کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی اس کے 2 سال کے بعد بنایا جاتا ہے، تقریباً 2 سال کے بعد۔ تو اگر اتنا بڑا اسکینڈل ہو چکا تھا تو پھر آپ نے کس طرح ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا؟ ظاہری بات ہے ایک فائل ہوتی ہے، اس فائل کے اندر کاغذ لگتا ہے کہ ہر ایک کی پرفارمنس رپورٹ بن رہی ہوتی ہے آفیسرس کی، تو پھر یہ کس طرح ہو گیا؟ اس کا جواب جو ہے انہوں نے دیا کہ جی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کے انڈر نہیں آتا، وہ آنسریبل ہوتا ہے پرائم منسٹر کے۔ اب اس وقت پرائم منسٹر ظاہری بات ہے کون تھے؟ عمران خان صاحب۔ لیکن میرا خیال میں ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے
وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اندر جو ہے آرمی چیف کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, کاغذی حوالے سے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی لگے گا ہاں جی ٹھیک ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی آنسریبل ہے پرائم منسٹر کو, بیچ میں آرمی چیف کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. میں اس کی ایک ایگزامپل رکھ سکتا ہوں. ظاہری بات ہے وہاں پہ کسی نے اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو کسی نے کاؤنٹر تو وہاں پہ کیا نہیں, لیکن ایک ایگزامپل میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم, اور ان کو جب جنرل فیض کو ریپلیس کیا گیا تھا اور ان کو وہاں پہ لگایا گیا تھا, تو اس کی پریس ریلیز کہاں سے آئی تھی؟ اس وقت جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کی جو پریس ریلیز تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ آئی ایس پی آر سے آئی تھی. اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے اس بات کا اعتراض اٹھا تھا کہ جی آئی ایس پی آر اس کی پریس ریلیز کیوں نکال رہا ہے, یہ کام تو ایکچولی پرائم منسٹر ہاؤس سے ہونا چاہیے تھا. اور یہ اعتراض اٹھا تھا اس کے بعد. لیکن بعد میں یہ خبر یہ آئی تھی کہ جناب آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جنرل فیض کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کیا جائے گا, اور اس کی وجہ سے جنرل ندیم انجم کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا, مطلب پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ملک کا جو آرمی چیف ہے اس کا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں کوئی عمل دخلی نہ ہو. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو تھی اس سے یہ مل رہا تھا تاثر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں عمران خان صاحب کا بھی رول تھا. اور یہاں یہ بات کنفرم ہے کہ جنرل فیض کو جب تعینات کیا گیا تھا بطور ڈی جی آئی ایس آئی, عمران خان صاحب کی اپروول, منشا, خوشی اس کے اندر شامل تھی. مطلب وہ چاہتے تھے, وہ ان کو جنرل فیض اس وقت بھی پسند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس پروسیس میں جنرل باجوہ بھی انوالو تھے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہے اس سے ایک اور بھی جو ہنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو جو بار بار جو ذکر ہو رہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جی ایک فیک نیوز پھیلائی گئی تھی جی ان کے گھر کا گھراؤ ہو گیا ہے, ان کو بند کر دیا ہے, وہ نظر بند ہیں, باہر نہیں آ سکتے. میں نے اس وقت کہا تھا جھوٹی خبر ہے ساری. جنہ لونڈا لپاڑا جو ہے باہر بیٹھا ہے نا, باہر بیٹھ کے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. اور میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, وہ تو پاکستان سے باہر ہیں. اور میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ وہ جو ہیں اس وقت دبئی میں موجود ہے. تو اور بعد میں وہ پاکستان, اب وہ اس وقت پاکستان میں, اس وقت وہ پاکستان میں. تو ان کی گفتگو سے یہ بھی ایک تاثر یہ ملا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے کہ جنرل باجوہ جو ہے اس معاملے میں کم از کم باہر ہے. کوئی اور پروسیڈنگز ان کے اگینسٹ آگے چل کے ہونی ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن کم از کم فی الحال آج کی تاریخ تک اس معاملے میں جنرل باجوہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. اچھا بائی دا وے, واپسی کی جہاں پہ بات ہو رہی تو وہاں پہ ایک اور خبر بھی آپ کو یہاں پہ دے دیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار وہ بھی پاکستان واپس آ گئے ہیں. ان کے بارے میں بھی چند لونڈے لپاڑے جو دوسری سائڈ کے لونڈے لپاڑے ہیں, جو نون لیگ کی سائڈ کے لونڈے لپاڑے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ یہ خبر دے دی تھی کہ جناب بھاگ گئے ہیں, ثاقب نثار صاحب بھاگ گئے ہیں, وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. تو وہ بھی خبر غلط تھی. جس طرح دوسری سائڈ نے خبر غلط دی نا کہ جنرل باجوہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا گیا ہے, تو اس سائڈ نے خبر دی کہ جناب ثاقب نثار صاحب بھاگے, تو جناب ثاقب نثار صاحب واپس آ گئے. تو ان پھاڑ لو جا کے جو تجھے پڑھنا تھا, تو آپ کہتے تھے نا اس وقت. خیر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ذرا سوچ بچار کر کے نا دونوں, یہی ہوتا ہے کہ دونوں سائڈس پہ ہمارے پاس ایسے بیوقوف ہیں جو بات کا جو ہے نا بلا وجہ بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اچھا اب یہ جو عمران خان صاحب والا ایشو تھا, ایک صحافی نے ایک اور بھی سوال کیا. انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو کیا فوجی تحویل میں لیا جائے گا؟ تو یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے پھر وہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, بڑے محتاط ہو کے انہوں نے کامنٹری کی. انہوں نے کہا دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر اس نے سیاسی طور پہ جو ہے کسی آرمی آفیسر کو استعمال کیا ہے یا آرمی آفیسر نے اسے استعمال کیا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا. عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کہی. اب یہ ہنٹ دیتا ہے اس بات کو کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ ایکشن ہو سکتا ہے. وہ اس بات ہنٹ دیتا ہے, لیکن ہنٹ دیتا ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں آتی. اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو ایک ڈفرینٹ چیز جو مجھے نظر آئی پوری پریس کانفرنس میں, کم از کم میں نے جتنی پریس کانفرنس سنی, مجھے ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ نہیں اس مرتبہ سنائی دیا گیا. یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اور یہی چیز جو ہے وہ پچھلی جو کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز آئی تھی اس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ نہیں تھا. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کی گئی تھی, لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ اس کے اندر استعمال نہیں کیا گیا تھا. تو ایک یہ ڈفرینس جو آیا ہے. اس کے بعد ایک اور صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی پچھلی جو یہ جو 22 تاریخ کو جو جلسہ ہونا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی اسے روک دیا گیا, اور اب 8 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس جواب یہ بھی اس کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا میرا خیال میں وہ حقیقت سے تھوڑا سا دور تھا.
انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک لوکل ایڈمنسٹریشن کا میٹر ہوتا ہے, جلسہ کہاں پہ ہونا ہے کون سا نہیں ہونا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطلب سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا, مطلب وہ یہ کہہ چکے ہیں اس بات کو. تو یہ چیز جو ہے بالکل ہی مطلب اس چیز کو اگنور کر دیا گیا. اس کا جواب جو ہے وہ صحیح طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہیں آیا کہ جناب ہم نے کوئی رول ادا کیا تھا اس جلسے کو روکنے کے, انہوں نے کوئی نہیں. دوسرا انہوں نے دوبارہ اس چیز کے بارے میں بات کی جو انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگ اب یہ وہ والی اسٹیٹمنٹ اب جو میں دینے لگا ہوں کہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, یہ وہ والا پوائنٹ ہے کہ جناب کیا آپ جو ہے وہ نون لیگ والی سائڈ پہ ہیں یا پی ٹی آئی والی سائڈ پہ ہیں. اسٹیٹمنٹ کیا تھی, انہوں نے کہا کہ جناب فوج بطور ادارہ جو ہے نہ تو کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے اور نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, نہ ساتھ ہے نہ خلاف ہے. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ اگر نون لیگ والی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو ایک نیگیٹو کانوٹیشن اس میں سے نکالی جا سکتی ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے, یعنی وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی والی سائڈ پہ آپ جائیں گے تو وہ اس کو ان اے گڈ وے لیا جا سکتا ہے کہ جناب ادارے نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اصل پھڈا تو یہ ہے نا کہ فوج اور پی ٹی آئی جیسے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. لیکن میں اس کو ایک تیسرا ڈائمنشن اس ساری چیز کو دینا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور چیز ہے کہ جناب یہ کسی کے خلاف یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کئی دہائیوں سے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے. آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مطلب اسٹارٹ لیٹ سے آپ اسٹارٹ کر دیں 1971 آنورڈس, ٹھیک ہے, 1971 سے آگے بنگلہ دیش کے سانحے کے بعد سے, بلکہ اس سے پہلے سے بھی اگر آپ سٹارٹ کریں تو یہی ہسٹری ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا جب دور آتا ہے مارشل لا لگتا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف تھے آپ. اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے پرائم منسٹر بنتی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف تھے آپ, اور اس وقت آپ بیٹھ کے جو ہے وہ آئی جی آئی بنا رہے تھے. آپ کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی حمید گل صاحب آئی جی آئی بنا رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ آئی جی آئی بنتی ہے تو آپ اس وقت آئی جی آئی کے ساتھ تھے. بعد میں آپ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے. اس کے بعد پھر آپ نون لیگ کی گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بناتے ہیں. پھر اس کے بعد تو الٹیمیٹلی آپ مارشل لا ہی لگا دیتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے, اور اس وقت پھر آپ نون لیگ کے خلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2008 آتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے, اس وقت بھی آپ کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہوتے ہیں, اور پروجیکٹ عمران خان کے اوپر کام کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر 2011 آنورڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پھر پی ٹی آئی کے لیے جو کرامات کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اینڈ الٹیمیٹلی میرے خیال میں آگے کی ہسٹری مجھے کیا آپ کو بتانی ہے تو سب کے سامنے ہے, آپ کو پتہ ہی ہے 2013 سے لے کے 2014 کا دھرنا کس طرح ہوا, 2018 کے الیکشن کس طرح ہوئے, ہائیبرڈ نظام کس طرح بنا, ہائیبرڈ نظام پلس کس طرح بنا, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت دور چیز ہے کہ جناب فوج جو ہے یا کسی کے خلاف نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ اور کسی کے خلاف ہوتی ہے. ہاں کس کے ساتھ ہوتی ہے اور کس کے خلاف ہوتی ہے یہ ٹائم چینج کرتا رہتا ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بلوچستان کے اوپر ذکر ہوا. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچستان کے اندر کبھی کوئی کام نہیں ہوا. ہم نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ, ریاست نے بہت کام کیا ہے وہاں پہ. 25,000 کلومیٹر ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں, 8 ہم نے وہاں پہ ہائی ویز بنائے ہیں, گوادر کا ایئرپورٹ وہاں پہ موجود ہے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, یونیورسٹیز وہاں پہ موجود ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں دوبارہ یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ 1 منٹ کے لیے اٹھا کے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ 1 منٹ کے اٹھا کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی ذرا چیک کریں کہ بلوچستان کی کیبنٹ, غور سے میری بات سنیے گا, بلوچستان کی جو کیبنٹ ہے جس میں چیف منسٹر ہیں, جس میں منسٹرز ہیں, ان سب کے بچے ذرا اٹھا کے چیک کیجیے کہاں پڑھتے ہیں. سب کے بچے اٹھا کے چیک کیجیے گا کہاں پڑھتے ہیں. ان میں سے کتنوں کے بچے انہی بلوچستان یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, وہیں پہ اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, ان کے اپنے بچے کہاں پہ پڑھتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے نا, آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ لگے. اور ہاں ان کی میں کچھ حد تک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسے عناصر موجود ہیں بلوچستان کے اندر جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے کئی ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے خود ناراض کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کئی ایسے ایلیمنٹس کو ناراض کر دیا ہے, اور انہوں نے چند نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اور کچھ کے جینون گریونسز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کو شاید ہماری سیاسی قیادت جو ہے ایڈریس نہیں کر پائی ہے, آج تک نہیں کر پائی ہے, اور اسے کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کا جو حل ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف فورس نہیں ہوتا. مذاکرات کے ذریعے بھی بہت سی چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, لیکن فورس کے ذریعے بھی بہت چیزوں کو ریزالو کرنا پڑتا ہے.
یہ دونوں ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جس سے کوئی انکاری نہیں ہے. معیشت کے حوالے سے ایک خاتون صحافی ہیں, انہوں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ, میں اگر اس پہ کامنٹ کروں گا تو پھر آپ کہیں گی کہ جی آپ معیشت کے اوپر فوج جو ہے وہ کیوں کامنٹ کر رہی ہے, لیکن SIFC کے ذریعے جو ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ معیشت کے جو مسائل ہیں, میں چھوٹی سی بات کروں گا اس کے اوپر کہ جی اس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. تو یہ لب لباب جو ہے وہ بات کا تھا. پریس کانفرنسوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ISPR کی جانب سے, گاہے بگاہے مطلب مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے اب ٹاپکس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا. کچھ چیزوں کے اندر یس گراؤنڈ ریالٹی ٹھیک تھی. ہاں بائی دا وے معیشت کے حوالے سے انہوں نے ٹیکسز کا بھی کہا کہ جی ہمارے جو مختلف ادارے ہیں وہ بڑا بھاری ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. چیزیں ریزالو ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہیں اوبیسلی یہ ابھی وقت بتائے گا, لیکن گزشتہ 4 ماہ میں یہ چوتھی پریس کانفرنس ہے. اس سے پہلے 7 مئی کو پریس کانفرنس ہوئی, 22 جولائی کو پریس کانفرنس ہوئی, 5 اگست کو پریس کانفرنس ہوئی اور اب 5 ستمبر کو جو ہے وہ ایک اور پریس کانفرنس جو ہے وہ DG ISPR کی جانب سے کی گئی ہے. اسی دوران جیو نے جناب ایک اور خبر دی ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بھائی ہیں اقبال جاوید باجوہ, ان کو جناب PIA برمنگھم میں PIA کے ڈپٹی اسٹیشن مینیجر کی پوسٹ سے جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو ملازمت ان کی فارغ کر دی گئی ہے. ترجمان PIA کے مطابق ان کا FIA کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جعلی ثابت ہوا ہے, جس کے بعد جو ہے ان کو مستعفی ہونے کا کہا گیا اور انہوں نے اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. 30 جولائی کو PIA کے فائنانس مینیجر برمنگھم کے ذریعے ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ دیا گیا تھا اور 1977 میں PIA راولپنڈی آفس میں انہوں نے ملازمت حاصل کی اور انہوں نے 1980 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ کی شہریت لی تھی. تو اب ان کو جو ہے وہ وہاں سے فارغ کر دیا گیا. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. دوسرا, کچھ علی امین گنڈا پور صاحب جن کے کل وارنٹ گرفتاری نکل آئے تھے, گرفتار کرنے کا حکم جو ہے ان کو دے دیا گیا تھا. آج ان کو 2 ریلیف ملے ہیں. ایک تو سیشن کورٹ اسلام آباد سے جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ ہو گئے ہیں. دوسرا, آج وہ پشاور کے اندر عدالت میں پیش ہوئے اور راہداری ریمانڈ جو راہداری ضمانت جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی ہے, تو تاکہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی. پشاور ہائی کورٹ سے یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ ان کی منظور ہوئی ہے. اس کے علاوہ کل رات کو جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس علی امین گنڈا پور صاحب کی صدارت میں ہوا اور اس سلسلے میں 8 ستمبر کے جلسے کے لیے کیا تیاریاں کرنی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کسی کی ہدایت کے اوپر اس مرتبہ جلسہ جو ہے منسوخ یا ملتوی نہیں ہوگا. پلان A, B اور C جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس مرتبہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھاری مشینری جو ہے ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ سوابی پہنچا دی جائے گی, جس میں ایمبولینسز, بلڈوزرز, کرین اور دیگر مشینری جو ہے وہ سوابی پہنچے گی. اور ہر ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو کہا گیا کہ 1500 سے 2000 بندہ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ لے کر آنا ہے. تو ورکرز کو ٹرانسپورٹ خوراک کی فراہمی کی ذمہ داری متعلقہ MNAs اور MPS کی ہوگی اور اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ 7 ستمبر تک کارنر میٹنگز اور گھر گھر ورکرز کو تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ مہم چلائی جائے. اور اگر اس مرتبہ NOC منسوخ کیا گیا تو اس کا بھی جو پلان پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا ہے. اس کے علاوہ سینٹ نے جناب اسلام آباد میں پرامن جلسے جلوس کے انعقاد کا بل منظور کر لیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت جلسہ کرنے کے اوپر 3 سال تک کی قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکے گی. یوسف رضا گیلانی صاحب کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ یہ بل پیش کیا گیا ہے اور اس بل میں کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا. PTI کے سینیٹر علی ظفر نے اس موقع کے اوپر احتجاج کیا. انہوں نے کہا یہ بل جو ہے وہ ہمارا جلسہ روکنے کے لیے یہاں پہ کیا جا رہا ہے, لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں جی اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ہم کوئی اسلام آباد کے اندر کوئی جگہ مختص کر دیں گے جہاں پہ آئندہ کسی نے جلسے جلوس کرنے ہوں تو وہاں پہ ہائیڈ پارک جس طرح ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے جا کے اپنے جلسے وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے حکم نامے کے باوجود آج پھر تحریک انصاف کے وکلاء کو جو ہے وہ اندر جیل کے اندر عدالتی سماعت کا حصہ نہیں بننے دیا گیا. اور نعیم پنچوتا صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوں, لیگل ٹیم کو روکیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے اجازت نہیں ہے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا. زلفی بخاری نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا عمران خان's legal team is being denied access to him today. These tactics have become a norm every time there is a big event coming up.
تو اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدالت نے عمران خان کی 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں بھی توسیع دے دی ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اور بھی بہت سی خبریں ہیں لیکن ٹائم کافی ہو گیا میرے خیال میں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.